بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ چیپٹر ایک انتہائی حساس موضوع پر ہے، ایک ایسا موضوع جس نے پچھلے 150 سال میں کئی ابہام پیدا کیے ہیں، لیکن ان ابہام کی وجہ صرف اس کی حساسیت تھی۔ کوئی اس موضوع پر کھل کر بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ میں اس چیپٹر کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ پہلا حصہ اس موضوع کی سنجیدگی اور حساسیت پر بات کرے گا، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ معاملات اتنے سیدھے ہیں نہیں جتنے ہم کہہ دیتے ہیں۔ پہلے حصے میں کئی سوالات بھی کھڑے ہوں گے جو بظاہر ایک ڈیڈ اینڈ، ایک بند گلی نظر آئیں گے، لیکن اس چیپٹر کا دوسرا حصہ آپ کو ان سوالوں کے جوابات دینے کے لیے تیار کرے گا۔ تاریخ میں فاسلز ایک لمبے عرصے سے مل رہے ہیں، اور فاسلز ان ہڈیوں کو کہتے ہیں جو لاکھوں سال سے زمین میں دبی ہوئی ہوں۔ یہ فاسلز کبھی ڈائنوسورز کے ہوتے اور کبھی معدوم ہو چکے جانوروں کے، لیکن 1856 کے جرمنی میں ایک ایسی دریافت ہوئی جس نے مستقبل کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا اور بہت سے مذاہب کو چیلنج بھی کیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کو بھی۔ یہ دریافت تھی ایک انسان نما کھوپڑی کی، اور انسان نما کا مطلب یہ ہے کہ اس کھوپڑی کی شیپ تو بالکل انسانوں والی تھی، لیکن وہ دریافت انسانی کھوپڑی سے کہیں زیادہ بڑی اور کہیں زیادہ چپٹی تھی، جیسے انسان جیسی کوئی مخلوق ہو۔ اس کھوپڑی کی عمر معلوم کرنے کے لیے ایک سائنٹیفک میتھڈ اپنایا گیا جسے کاربن ڈیٹنگ کہتے ہیں، اور اس ٹیکنیک سے پتہ چلا کہ یہ کھوپڑی تو لاکھوں سال پرانے کسی مخلوق کی ہے جو کہ انسان جیسی تھی۔ لیکن ان لاکھوں سال کے دعوے میں تھوڑا سا شک کرنا ضروری ہے، کیونکہ کاربن ڈیٹنگ ٹیکنیک میں اگر سیمپل یعنی جس چیز کی عمر معلوم کی جا رہی ہے اس میں تھوڑی سی بھی ملاوٹ ہو جائے تو بہت غلط رزلٹ سامنے آتا ہے۔ کاربن ڈیٹنگ ایک بہت زیادہ قابل اعتبار طریقہ نہیں ہے، اسی لیے جہاں ایک طرف کھدائی کے دوران ایک کے بعد ایک فاسلز ملنے لگے، وہیں دوسری طرف ان کی عمریں معلوم کرنے کے لیے کاربن ڈیٹنگ کے علاوہ بھی نئی سے نئی ٹیکنالوجی ایجاد ہوتی چلی گئی، مثلا ریڈیو کاربن ڈیٹنگ، مثلا الیکٹران پیرامیگنیٹک ریزوننس، مثلا تھرمولومینیسنس ڈیٹنگ، مثلا ریڈیومیٹرک ڈیٹنگ، مثلا انکریمنٹل ڈیٹنگ، اور اس وقت ان ڈھانچوں یا ان کھوپڑیوں کی عمریں معلوم کرنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی میں ایکسلریٹڈ میس اسپیکٹرومیٹری اور یورینیم تھوریم میتھڈز شامل ہیں۔ یہ وہ میتھڈز ہیں، یہ وہ ٹیکنیکس ہیں، وہ طریقہ کار ہیں جو کسی بھی چیز کے پگمنٹس کو ڈائریکٹ سیمپل کر کے بتا دیتے ہیں کہ فلاں چیز اتنے ہزار یا اتنے لاکھ سال پرانی ہے۔ تو اب 2 سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کھوپڑیوں کی عمر معلوم کرنے کا ایک طریقہ ناقابل اعتبار ہو سکتا ہے، دوسرا طریقہ ناقابل اعتبار ہو سکتا ہے، تیسرا ناقابل اعتبار ہو سکتا ہے، لیکن جب تمام ٹیکنالوجیز ایک جیسا رزلٹ دکھائیں تو پھر یقین کرنا پڑ جاتا ہے کہ وہ واقعی لاکھوں سال پرانے ڈھانچے ہیں۔ تو دوسرا سوال یہ کہ ایک ڈھانچہ فراڈ ہو سکتا ہے، 2 ڈھانچے فراڈ ہو سکتے ہیں، 10 ڈھانچے فراڈ ہو سکتے ہیں، اور یہ سچ ہے کہ لوگوں نے فیک ڈھانچے بنائے بھی ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اب تک 6000 ایسے ڈھانچے مل چکے ہیں جن کی آتھینٹیسٹی میں، جن کے سچے ہونے میں، جن کا حقیقی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ واقعتاً لاکھوں سال پرانے ہیں۔ اور اس سے ایک بہت ہی خوفناک تھیوری پیدا ہوئی کہ یہ کھوپڑیاں کسی ایسی عجیب و غریب مخلوق کی ہیں کہ جو انسان سے پہلے اس زمین میں آباد تھی، اور انسان کے بجائے جانوروں کے زیادہ قریب تھی، اور انسان اسی کی نسل سے آگے پیدا ہوئے، اور اس تھیوری کو نام دیا گیا تھیوری آف ایوولوشن، یعنی نظریہ ارتقاء۔ اب یہ ایک بڑی پریشان کن دریافت تھی، اور ماڈرن نسل کے ذہن میں طرح طرح کے شک اور شبہات پیدا ہونے لگے کہ کیا واقعی ایوولوشن سچ ہے؟ کیا واقعی انسان کسی ایسی حیوان نما مخلوق کی نسل سے ہے؟ اور اگر یہ بات سچ ہے تو یہ تھیوری کسی بھی الہامی مذہب سے بہت زبردست طریقے سے ٹکرا رہی تھی کہ پہلے انسان حضرت آدم مٹی سے بنے تھے، اور یہ تھیوری کہتی ہے کہ انسان کسی حیوان نما مخلوق سے بنا تھا۔ اب اس ٹکراؤ سے نمٹنے کے لیے تمام مذاہب نے اپنی اپنی تھیوریز پیش کی۔ عیسائیوں نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ سب ڈھانچے، یہ سب فاسلز وغیرہ جھوٹ ہیں، فراڈ ہیں، انہیں خدا نے صرف ہمارا ایمان ٹیسٹ کرنے کے لیے زمین میں رکھا ہے۔ ایسے یہودیوں نے بھی انہیں جھوٹا کہہ کر جان چھڑا لی، لیکن مسلمانوں میں
اوپینین ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو گئی، رائے تقسیم ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ اسکالرس نے خاموشی اختیار کر لی، کچھ اسکالرس نے ایوولوشن کے کچھ حصوں کو مان لیا اور کچھ کا انکار کر دیا، اور کچھ اس بات پر ڈٹ گئے کہ نہیں، ایوولوشن محض ایک تھیوری ہے، صرف ایک اندازہ ہے، ایک دھوکہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ صرف کہہ دینے سے کہ یہ ایک تھیوری ہے، ایک اندازہ، ایک دھوکہ ہے، جان نہیں چھوٹ جاتی۔ ماڈرن ایجوکیشن سے منسلک نسل سوال کرتی ہے، یہاں تک کہ 70s میں ترکی، سعودی عرب، لبنان اور پاکستان وغیرہ کو باقاعدہ ایک کیمپین چلانی پڑی تھی کہ ایوولوشن جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ آخرکار اسکالرس کی اکثریت نے یہ حل نکالا کہ ہمیں اس موضوع پر توقف سے کام لینا چاہیے، یعنی کہ جو چیز قرآن میں ڈکلیئر نہیں ہوئی ہوئی اس پر بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس توقف سے فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوا، اور اس وقت صورتحال کچھ یوں ہے کہ 19% مسلمان، 19% مسلمان یہ ماننے لگ گئے ہیں کہ انسان ایوولوشن ہی کی پیداوار ہے۔ بلکہ 2009 میں جب میکگل یونیورسٹی نے پاکستان کے ہائی سکولز میں ایک سروے کیا تھا اور سٹوڈنٹس کے سامنے یہ سوال رکھا تھا کہ کیا ان فاسلز کو دیکھ کر آپ یہ بات مانتے ہیں کہ ایوولوشن سچ ہو سکتا ہے، تو 86% نے ہاں ہی میں جواب دیا تھا۔ اور 2013 میں پیو ریسرچ کی PEW ریسرچ کی سروے سے یہ پتہ چلا تھا کہ ہاں کہنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ایران اور افغانستان جیسے کنزرویٹو ممالک میں بھی 26% نے ہاں کہی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ 2014 میں جب داعش نے موصل عراق میں قبضہ کیا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے سکولز کے اندر بایولوجی پڑھانے پر پابندی لگائی تھی۔ اس موقع پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو میں نے سینٹ آگسٹین کی 5ویں صدی کی ایک کتاب دی سیویٹاتے دے دا سٹی آف گاڈ میں پڑھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 170 سال بعد ایک رومن بادشاہ جولین کے سامنے ایک یونانی عیسائی اور ایک مصری ملحد کا مناظرہ ہوا تھا، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں ان دونوں کا نقطۂ نظر سننے کے بعد جولین نے کہا تھا کہ پھر ہو سکتا ہے کہ ایک کے بجائے کئی آدم آئے ہوں، اور اس وقت ان تمام ڈھانچوں اور فاسلز کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے ہاں بھی ایک بڑا طبقہ اس کانسیپٹ کا قائل ہو چکا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو اس موضوع کی سنجیدگی اور اس کی حساسیت کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اس پر انٹلیکچول انداز میں بات کرنا، دلائل کے ساتھ بات کرنا کس قدر ضروری ہے، اور انٹلیکچول انداز میں بات کرنے کے لیے ہمیں بہت ہی توجہ سے قرآن، حدیث اور بذات خود ان ڈھانچوں کو سٹڈی کرنا ہوگا۔ اب یہ ڈھانچے کتنے عجیب و غریب سے ہیں، چلے میں ان میں سے کچھ کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں۔ 1974 میں ایتھوپیا سے ایک ڈھانچہ ملا جو بائی پیڈل یعنی کہ 2 ٹانگوں پر چلنے والی کسی مخلوق کا تھا۔ یہ کسی عورت یا عورت جیسی کسی مخلوق کا ڈھانچہ تھا۔ It was a female skeleton، اور مقامی زبان میں لوگوں نے پیار سے اس ڈھانچے کا نام ڈنکنیش رکھا، جس کا مطلب ہے کہ تم بہت پیاری ہو۔ دنیا آج اس ڈھانچے کو لوسی کے نام سے جانتی ہے۔ پچھلے 50 سال میں لوسی کو کئی ممالک میں لے جایا گیا، اس پر کئی طرح سے ریسرچ کنڈکٹ کی گئی، بلکہ اگر آپ نے 2013 میں ہالی ووڈ کی فلم لوسی دیکھی ہو تو اس فلم میں اسی لوسی کا ریفرنس تھا۔ بہرحال مختلف طریقوں سے اس کی ایج ڈسکور کی گئی، اس کی عمر معلوم کی گئی، تو پتہ چلا کہ لوسی آج سے 32 لاکھ سال پہلے زمین میں جیا کرتی تھی۔ اور یونیورسٹی آف ٹیکساس نے اپنی ریسرچ میں بتایا کہ لوسی ایک درخت سے گر کر مری تھی اور بعد میں اسے کسی جانور نے کھا لیا تھا، اور اس جانور کا انفیکٹ ایک دانت آج بھی لوسی کی کمر کی ہڈی میں پھنسا ہوا ہے۔ اسی طرح 2 اور ڈھانچے، جن میں سے ایک ایتھوپیا سے ملا جو آج سے 20 لاکھ سال پہلے زمین پر چلا کرتا تھا، اور دوسرا کینیا سے ملا ایک ڈھانچہ ترکانہ بوائے جو بالکل ایک نوعمر سے لڑکے کا ڈھانچہ تھا۔ لیکن میں آپ کو 2 بہت ہی عجیب و غریب دریافتوں کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی تو آج کے اسرائیل میں ملی تھی، یہ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 9 ڈھانچوں کی پوری ایک فیملی تھی جسے قذفے کہتے ہیں۔ اور سب سے عجیب بات کہ ان میں سے جو ڈھانچہ سب سے چھوٹا تھا وہ ایک بچے کا تھا جس کے ہاتھ میں 12 سنگے کے سینگ تھے۔ اور دوسری عجیب دریافت انڈونیشیا کی ایک بہت بڑی غار
لیانگبوا میں ہوئی تھی، اور وہاں پر بھی ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ قذفے کی طرح 9 ڈھانچوں کی پوری ایک فیملی تھی۔ اور سب سے عجیب بات کہ یہ سب کے سب صرف اور صرف 3 فٹ کے تھے، یعنی کہ آج کے حساب سے بالکل بونے، بلکہ انہیں تو نام بھی ہابٹس ہی کا دیا گیا تھا، یعنی کہ بونے۔ اس کے علاوہ چائنا میں پیکنگ مین، گریس میں پیٹرالونسکل، یہ سب لاکھوں سال پرانے ڈھانچوں کے فاسلز ہیں۔ اور ساؤتھ افریقہ میں ملنے والا ٹونگز چائلڈ، یہ تو بیسیکلی اتنا عجیب و غریب ڈھانچہ تھا کہ اسے نہ ہی انسان نہ ہی حیوان بلکہ ایک علیحدہ ہی قسم کی مخلوق بتایا جاتا ہے۔ اب اس پوائنٹ پر پہنچ کر معاملات کافی الجھے ہوئے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈھانچے ہماری لڑائی ایوولوشن کے اس نظریے سے کروا رہے ہیں جس کے مطابق انسان حیوان سے ایوالو ہوا، اور اس لڑائی کو، اس آرگیومنٹ کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے اس چیپٹر کے اندر میں سب سے مشکل چیلنج ڈال رہا ہوں، یعنی کہ 1856 کے جرمنی میں ہوئی وہ دریافت۔ اور وہ ڈھانچہ تھا انسان سے پہلے گزری ایک نسل نیانڈرتھل کا، کہ جو آج سے 4.5 لاکھ سال پہلے اس دنیا میں ظاہر ہوئے اور آج سے 40,000 سال پہلے تک رہے۔ یہ اب تک کی سب سے مشہور نسل ہے، اور جب کسی فلم میں پتھر کے زمانے کے لوگ دکھانے ہوں تو انہی نیانڈرتھلز کی شکل بنا کر دکھا دی جاتی ہے۔ ایک وحشی سی، جنگلی سی مخلوق جو منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکالتی اور غاروں میں رہتی تھی۔ نیانڈرتھل سب سے مشکل چیلنج اس لیے ہے کیونکہ لوسی اور ٹونگز چائلڈ کے بارے میں تو آسانی سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ بہت پرانے ڈھانچے تھے۔ 32 لاکھ سال پرانی لوسی تو پرائمیٹس یعنی کہ چمپینزیز اور گوریلا وغیرہ کے زیادہ قریب تھی، لیکن نیانڈرتھلز کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ اور اس چیپٹر کے اندر میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بھی بتاؤں گا کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ واقعی انسان کے بڑے قریب کی مخلوق تھے۔ ان کے ڈھانچے زیادہ تر یوریشیا یعنی کہ یورپ اور ایشیا کے ممالک میں ملتے ہیں۔ موسٹ آف them are in France, اسپین، سلوواکیا اینڈ جرمنی۔ اور ان کے ڈھانچوں کی ساخت دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک خونخوار نسل تھی۔ غاروں میں رہتے اور آگ جلا سکتے تھے، پتوں اور جڑی بوٹیوں کو بنیادی دوائی کے طور پر استعمال کر سکتے تھے۔ نیانڈرتھلز مردوں کا قد، their height 5.5 فٹ ہوتا تھا، اور ان کی عورتوں کا قد 5 فٹ۔ یہ ایمبوش ہنٹرز تھے، یعنی کہ گروہ یا جتھے بنا کر اور چھپ کر 12 سنگھوں، ہرنوں اور جنگلی سوروں کا شکار کرتے تھے۔ اور ان کے گھٹنوں کی ساخت بتاتی ہے کہ وہ بڑی مضبوط جسامت رکھتے تھے اور آرام سے 35 سے 40 میل دور تک بھاگ سکتے تھے۔ نیانڈرتھلز کے متعلق یہ سب باتیں سن کر اب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ان خصوصیات کی وجہ سے دماغ بڑی آسانی سے ٹرک ہو سکتا ہے، بڑی آسانی سے سوچ سکتا ہے کہ یہ تو بڑی انسانی سی خصوصیات ہیں، یہ تو بڑا ہیومن کائنڈ آف بیہیویئر ہے، دوائی کھانا، آگ جلانا۔ اور یہی وہ موقع ہے جہاں بہت سے لوگ نیانڈرتھلز کو انسان کے پریڈیسیسرز مان لیتے ہیں اور ایوولوشن ایک سچ لگنے لگ جاتا ہے۔ اور اسی نازک موقع پر اس چیپٹر کا دوسرا حصہ شروع ہونے والا ہے، جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان تمام سوالوں اور شبہات کا جواب کیسے دینا ہے۔ انفیکٹ اس چیپٹر کے اندر میں آپ کو ایسے دلائل مہیا کرنے والا ہوں کہ ایوولوشن کے متعلق خود آپ کا اپنا کانسیپٹ بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ سب سے پہلی اور بڑی بات جو شبہات کو جنم دیتی ہے کہ نیانڈرتھلز آگ کا استعمال کرنا جانتے تھے، وہ آگ کو کنٹرول کرنا جانتے تھے۔ یہ بات ہمیں اس طرح سے پتہ چلتی ہے کہ نیانڈرتھلز کی غاروں میں چھتوں اور دیواروں پر مینگنیز ڈائی آکسائڈ ملتی ہے، جو بیسیکلی آگ کے جلنے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ لیکن کیا آگ لگانا، آگ جلانا ان کے انسان ہونے کا ثبوت ہے؟ اس زمین کے اوپر آگ کا استعمال پچھلے 8 لاکھ سال سے ہو رہا ہے، لیکن آگ صرف انسان ہی کنٹرول کرنا نہیں جانتا۔ انسان کے علاوہ بھی کچھ مخلوقات ہیں جو آگ کا استعمال کرتی ہیں۔ آپ نے کبھی آسٹریلیا کے دی بلیک کائٹ نامی ایک عقاب کے متعلق سنا ہے؟ ایک لمبے عرصے تک یہی سمجھا جاتا رہا کہ جب بھی جنگل میں آگ لگتی ہے، بلیک کائٹ آگ کی وجہ سے گھاس میں اڑتے ہوئے کیڑوں کو پکڑنے کے لیے ان کی طرف لپکتا ہے۔ لیکن اب آ کر یہ پتہ چلا ہے کہ یہ آگ اکثر لگاتا ہی بلیک کائٹ ہے۔
یہ سورج کی حدت میں پڑی سوکھی لکڑیوں کو ڈھونڈتا اور انہیں اٹھا اٹھا کر ایک خشک جگہ جمع کر لیتا ہے۔ اب شدید گرمی سے ان لکڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے اور پھر بلیک کائٹ انہیں اٹھا اٹھا کر گھاس پر پھینکتا ہے، جس سے گھاس کے اندر چھپے کیڑے باہر نکل آتے ہیں اور یہ انہیں کھا جاتا ہے۔ آگ کا استعمال صرف انسان نہیں اور بھی مخلوقات جانتی ہیں، اور نیانڈرتھلز انہی مخلوقات میں سے ایک مخلوق تھے۔ دوسری بات کہ نیانڈرتھلز کی ایک ایسی عادت تھی جس سے اکثر لوگ اس شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید وہ انسانی پریڈیسیسرز تھے، اور وہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جڑی بوٹیوں اور پتوں کو ایک بنیادی سی دوائی کے طور پر استعمال کر سکتے تھے۔ لیکن کیا ہربل دوائیوں کا استعمال ان کے انسان ہونے کی دلیل ہے؟ دوائی دنیا کا ہر جاندار استعمال کرتا ہے۔ برازیل کے مکا پیرٹس ایک خاص قسم کی مٹی کھاتے ہیں جس سے ان کے پیٹ کے اندر موجود کیڑے اور بیکٹیریاز مر جاتے ہیں۔ اسی طرح میڈغاسکر کے پریگننٹ لیمرز وہ اپنی پریگننسی کے دوران انجیر کے پتے کھاتے ہیں جس سے فیمیل لیمرز میں دودھ کی پیدائش بڑھ جاتی ہے۔ پھر کینیا کی پریگننٹ ہتھینیاں بھی اپنی پریگننسی کے دوران کچھ ایسے پتے کھاتی ہیں جنہیں وہ اپنی نارمل یا یوزول ڈائٹ میں نہیں کھاتی۔ بلکہ شاید آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ برازیل کے اسپائڈر منکیز اپنے میٹنگ سیزن کے دوران خاص قسم کے پھل کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ وہ خاصیت ہے جسے آج تک ہم صرف انسانوں کے ساتھ ہی خاص سمجھتے چلے آئے تھے۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ پورے اینیمل کنگڈم میں جانوروں کی جڑی بوٹیوں اور پتوں کو دوائی کے طور پر استعمال کرنے کی پوری ایک سٹڈی ہے، جسے زو فارماکوگنوسی کہتے ہیں، جس کا لفظی مطلب یہ ہے کہ جانوروں کا ادویات کے متعلق علم۔ دوائیاں انسان کے علاوہ بھی مخلوقات استعمال کرتی ہیں، اور نیانڈرتھلز بھی انہی مخلوقات میں سے ایک تھے۔ تیسری اہم بات جو نیانڈرتھلز کو انسان کا ہی ایک پریکرسر ماننے کے حوالے سے دلیل ہے کہ وہ گروہوں کی صورت میں شکار کرتے تھے، جتھا بنا کر جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے اور اپنے شکار کا انتظار کرتے۔ اور اس سوال کا جواب تو شاید سب سے آسان ہے۔ اس وقت 307 قسم کے جانور ایسے ہیں کہ جو چھپ کر اپنے شکار کا انتظار کرتے ہیں، مثلا بنگال ٹائیگرز، نائل کراکوڈائل یعنی دریائے نیل کا مگرمچھ، ریچھ، اور 400 سے زیادہ ایسے جانور ہیں کہ جو جتھا یا گروہ بنا کر شکار کرتے ہیں، جنہیں پیک ہنٹرز کہا جاتا ہے۔ اور حیرت کی بات کہ ان جتھا بنا کر شکار کرنے والوں میں کلر ویلز مچھلیاں بھی شامل ہیں، ان میں ہیرسز ہاک نامی عقاب یعنی پرندے بھی شامل ہیں، ان میں گرے وولز بھیڑیے بھی شامل ہیں۔ پیک ہنٹنگ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جسے شروع کے انسانوں کے علاوہ بھی کئی مخلوقات استعمال کرتی ہیں، اور نیانڈرتھلز بھی انہی مخلوقات میں سے ایک مخلوق تھے۔ اب اس پوائنٹ پر آ کر آپ کو اتنا تو واضح ہو جانا چاہیے کہ آگ جلانا، دوائی استعمال کرنا اور گروہ یا جتھا بنا کر آرگنائزڈ ہنٹنگ کرنا، شکار کھیلنا، یہ باتیں انسان ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ انسانوں کے علاوہ بھی مخلوقات یہ خصوصیات رکھتی ہیں، لیکن یہاں سے آگے اب میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جن سے آپ بہت ہی آسانی سے نیانڈرتھلز اور انسان میں فرق کر سکیں گے، اور سب سے اہم دلیل میں سب سے آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیانڈرتھلز یوریشیا کے علاقوں میں رہتے تھے، مثلا جرمنی، فرانس، سلوواکیہ، اسپین۔ یہ وہ ممالک ہیں جہاں سردیاں زیادہ ہوتی ہیں، دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں، اور جب نیانڈرتھلز وہاں رہ رہے تھے تو اس وقت دنیا میں ایک آئس ایج کا دور چل رہا تھا، یعنی کہ آدھی سے زیادہ دنیا برف میں ڈھکی ہوئی تھی، اور یہ دور یعنی لاسٹ گلیشیل پیریڈ تو نیانڈرتھلز کے معدوم ہونے کے بعد کہیں جا کر ختم ہوا ہے۔ تو ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اگر نیانڈرتھلز انسان تھے یا انسان کا کوئی پریکرسر تھے تو وہ گرم علاقوں کی طرف کیوں نہیں مائگریٹ کر گئے؟ وہ تو 35-40 میل بھاگ سکتے تھے آرام سکون سے۔ وہ ان ٹھنڈے اندھیرے ملکوں کی ٹھنڈی اندھیری غاروں میں رہنا کیوں پسند کرتے تھے؟ اس سوال سے دو بہت ہی اہم باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات، نیانڈرتھلز دن کی روشنی کو کم اور رات کے اندھیرے کو زیادہ پسند کرتے تھے، اور دوسری بات کہ ان کی ہڈیوں سے ملے جینز میں دو بڑے ہی دلچسپ پروٹینز ملتے ہیں، ASB1 اور EXOC6۔
یہ دونوں جینز اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ وہ دن کو سوتے اور رات کو جاگتے تھے، جبکہ اس کے برعکس انسان، آپ کے لیے یہ بات شاید نہیں ہو لیکن انسان کے جسم میں ایک بائیو کیمیکل پروسیس ہوتا ہے جسے سرکیڈین سائیکل کہتے ہیں، اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ سرکیڈین سائیکل ایکچولی سورج یعنی سولر ٹائم کے ساتھ، سورج کی گردش کے ساتھ سنکڈ ہوتا ہے۔ یعنی آسان ترین الفاظ میں اس بات کا یہ مطلب ہے کہ رات کے وقت انسان کی نیند فطری ہے، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے۔ سورج ڈھل جانے کے بعد رات کے وقت انسان کو نیند آئے ہی آئے گی، اور دن کے وقت قدرتی طور پر جاگ جانا اسی سرکیڈین سائیکل کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ انسان کے اس فطری تقاضے کا ذکر سورہ روم کی 23ویں آیت میں ہے، 23 آیا میں، کہ اس کی قدرت کی نشانیاں تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے۔ دوسری بات کہ نیانڈرتھلز میں سے 80% لوگ 40 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتے تھے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ اس دور کے جانور بھی تھے جن کی غاروں میں رہنے کے لیے نیانڈرتھلز کو ان سے لڑنا پڑتا تھا۔ 2016 میں نیانڈرتھلز کے 124 ڈھانچوں پر بڑی گہرائی سے ایک اسٹڈی کی گئی تھی، جس سے یہ پتا چلا کہ ان 124 میں سے 92 نیانڈرتھلز کو جانوروں نے ہی مار ڈالا تھا، اور ان جانوروں میں سب سے زیادہ حملے کیو بیئر یعنی غاروں میں رہنے والے ریچھ، پھر دوسرے نمبر پر بڑے بڑے دانتوں والے سملڈون شیر، اور تیسرے نمبر پر بھیڑیوں کے حملے سے مرنے والی نیانڈرتھلز سے، اور باقی 32 نیانڈرتھلز خوراک کی تلاش میں مر گئے یا انہوں نے ایک دوسرے کو ہی مار دیا، جس کے متعلق میں آپ کو تھوڑا بعد میں چل کر بتاؤں گا۔ نیانڈرتھلز کو زمین میں رہنے کے لیے جگہ اتنی آسانی سے نہیں ملی تھی۔ ان خوفناک اور دیو ہیکل جانوروں کے ساتھ ہر وقت جاری رہنے والی ایک لڑائی جو نیانڈرتھلز کی طرح ہی معدوم ہو گئے، اور پھر اس زمین میں انسان کے لیے جگہ بنی، اور اسی احسان کا ذکر آپ کو سورہ اعراف میں نظر آئے گا کہ ہم ہی نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی، ہم ہی نے اس میں تمہارا رزق بھی رکھا۔ تیسری بات کہ نیانڈرتھلز کی فزیولوجی انسان سے بڑی مختلف ہے۔ ان کے بڑے بڑے نسلیں تھے، اور ان کے گھٹنوں کی ساخت بتاتی ہے کہ وہ 35 سے 40 میل دور تک بھاگ سکتے تھے، اور یہ کہ وہ کینیبلز تھے، یعنی کہ ایک دوسرے کو ہی کھا جانے والے تھے، جیسا کہ بعض جانور کرتے ہیں، جیسا کہ اکثر چمپینزیز کرتے ہیں، جیسا کہ شیر بھی کرتے ہیں، جیسا کہ ہپوپوٹمس بھی اکثر کرتے ہیں۔ بلکہ آپ نے ہائیناز کا نام شاید سن رکھا ہوگا۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جس میں فیمیل میل سے بڑی ہوتی ہے، اور یہ ضروری بھی تھا کیونکہ ہائیناز کی عادت ہے ایک دوسرے کو اور اپنے بچوں کو کھا جانے کی، لہٰذا فیمیل سائز میں بڑے ہونے کی وجہ سے میلز کو ڈرا کر اپنے بچوں کو بچا لیتی ہیں، ورنہ میلز چھوٹے ہائینہ بچوں کو کھا جاتے ہیں۔ کروشیا، اسپین اور بیلجیم کی غاروں میں سے ملنے والے ایک نیانڈرتھل کی ٹانگ کی ہڈی توڑ کر اس میں سے گدا نکال کر کھایا گیا تھا، دی بون میرو۔ پھر فرانس میں ملے ایک نیانڈرتھل کے ڈھانچے کی پسلیوں پر کسی دوسرے نیانڈرتھلز کے دانتوں کے نشان تھے، یعنی کہ صاف ظاہر ہے کہ ایک نیانڈرتھل نے دوسرے نیانڈرتھل کو کھا لیا تھا۔ اور اسپین میں تو 12 ڈھانچے ایسے ملے ہیں جن کے سر توڑ کر ان میں سے دماغوں کو نکال کر کھایا گیا تھا، اور ان میں سے 3 ڈھانچے انفیکٹ بچوں کے تھے۔ ڈرہم یونیورسٹی کے پروفیسر پال پیلٹیٹ نے ایتھوپیا سے ملنے والے فاسلز A1333 کو اسٹڈی کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ جرمنی سے لے کر چائنا تک پھیلے ہوئے فاسلز کی کھوپڑیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ان کے گدوں کو نکال کر کھایا گیا ہے۔ ایک لمبے عرصے تک یہی سمجھا جاتا رہا کہ کھوپڑیوں کا اس طرح توڑ کر دماغ نکالے جانا شاید کسی قسم کی کوئی مذہبی رسم تھی، لیکن 2010 میں مزید بہتر ٹیکنالوجی سامنے آئی جس سے ان ہڈیوں کی مزید بہتر سٹڈی ہوئی، اور اس بہتر سٹڈی سے ایک بہتر انٹرپریٹیشن ملی، اور ہمیں پتہ چلا کہ یہ کوئی مذہبی رسم نہیں تھی بلکہ خوراک کے حصول کے لیے نیانڈرتھلز ایک دوسرے کے دماغ کو نکال کر کھا رہے تھے۔ بلکہ کروشیا میں غار ہے جسے وندیا کیو کہتے ہیں، اس میں نیانڈرتھلز کی ہڈیوں میں سے ایک بھی کھوپڑی سلامت نہیں ہے، یہ سب کی سب کھوپڑیوں اور ہڈیوں کو توڑ کر ان میں سے دماغ اور گدا نکال کر کھایا گیا ہے۔ لیکن انسان
ذرا خود سوچئے کہ 40,000 سال پہلے نیانڈرتھلز معدوم ہوئے ہیں اور ان کے صرف چند ہزار سال بعد انسان سولومن آئیلینڈز پہ ارویاں یعنی کہ ٹیرو کاشت کر رہے تھے۔ انفیکٹ یہ زراعت میں کسی بھی ملک کی تاریخ میں سب سے پرانا ثبوت ہے کہ 28,000 سال پہلے سولومن آئیلینڈز پر عربیوں کی کاشت۔ نیانڈرتھلز اور انسان کی خوراک کے حوالے سے دوسرا فرق کہ کہاں 40,000 سال پہلے نیانڈرتھلز ایک دوسرے کی ہڈیوں کا غوطہ نکال کر کھا رہے تھے اور کہاں صرف چند ہزار سال کے بعد تبریا کی جھیل سے سی آف گیلیلی سے ایسے اوزار ملتے ہیں کہ جو فصل کاٹنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ ان اوزاروں پر نشان بھی اس طرح کے پڑے ہوئے ہیں کہ جیسے انہوں نے کسی سبز فصل کو کاٹا ہو۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ یہ وہی تبریا جھیل ہے یعنی کہ سی آف گیلیلی جس کا پانی یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے ایک نشانی کے طور پر خشک ہو جانا ہے۔ انسان اور نیانڈرتھلز کی خوراک میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور سورہ اسراء کی آیت ہے کہ یقیناً ہم نے آدم کی اولاد کو بہت عزت دی، انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں، انہیں پاکیزہ چیزوں کے رزق دیے اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت کی۔ اب ذرا سوچیں تو صحیح کہ 40 میل دور پیدل بھاگنے والی مخلوق نیانڈرتھلز کے مقابلے میں بنی آدم کو خشکی اور تری کی سواریاں ملیں۔ ایک دوسرے کو کھا جانے والے نیانڈرتھلز کے مقابلے میں آدم کی اولاد کو پاکیزہ چیزوں کے رزق ملے، ارویاں، مکئی، گندم۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں جو پہلی خوراک کھائی وہ گندم تھی، اور ذرا اس آیت کے آخری حصے پر غور کریں کہ ہم نے بنی آدم کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی، اور ان بہت سی مخلوقات میں نیانڈرتھلز یقیناً شامل ہے۔ اب تک آپ کو اتنا واضح ہو جانا چاہیے کہ نیانڈرتھلز انسان سے مختلف ایک علیحدہ مخلوق تھے، صرف اور صرف فطری تقاضوں والی ایک مخلوق جس کا مقصد صرف کھانا، پینا، سونا اور افزائش نسل کرنا تھا۔ اور میں آپ کو اس کی بھی دلیل سورہ شعراء سے پیش کرتا ہوں کہ اس سے ڈرو جس نے تمہیں تخلیق کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی۔ عموماً یہاں پہلے کے لوگوں سے مراد یا اس کا مطلب گزشتہ اقوام لیا جاتا ہے، لیکن ذرا اس پہلے کے لوگوں کے لیے استعمال ہوئے عربی لفظ پر تو غور کریں، جبلت الاولین۔ اور میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جبلت کسے کہتے ہیں؟ آپ سب نے اردو کی کلاس میں پڑھا ہوگا انسان کے جبلی تقاضے۔ جبلت کہتے ہیں زندگی کی ایک بہت ہی بنیادی شکل کو، ایک ایسی زندگی، ایک ایسی شکل، ایک ایسی مخلوق جس کی ضروریات صرف اور صرف کھانا، پینا، سونا اور افزائش نسل کرنا ہے۔ اور اس جبلت الاولین یعنی پہلے گزر جانے والی ایک جبلی زندگی کے کانسیپٹ پر نیانڈرتھلز نامی یہ مخلوق بالکل فٹ بیٹھتی نظر آتی ہے۔ اور اب بنی آدم کے نیانڈرتھلز سمیت اس زمین پر رہنے والے کسی بھی دوسری مخلوق سے ممتاز ہونے کی سب سے بڑی دلیل، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، وہ دلیل جو اللہ تعالیٰ نے بذات خود قرآن پاک کے بالکل شروع میں ہی بتا دی ہے۔ سورہ بقرہ۔ اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا کر فرشتوں کے سامنے کیا۔ آدم علیہ السلام کو پیدائش پر ملا اللہ تعالیٰ کا ایک گفٹ، ایک تحفہ، زبان، بولنے کی صلاحیت۔ انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے، انہیں بولنے کی صلاحیت دی گئی، انہیں زبان دے دی گئی۔ اور چونکہ یہ دلیل میں قرآن پاک سے اٹھا رہا ہوں، اس لیے اس چیپٹر میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ آدم اور ان دوسری مخلوقات میں فرق کی اس سے بڑی شاید ہی کوئی دلیل ہو۔ انسان میں ایک جین ہوتا ہے جسے FOXP2 کہتے ہیں، یعنی فوک ہیڈ پاکس پروٹین۔ یہ ایک ایسا پروٹین ہے کہ جو انسانوں میں زبان یعنی لینگویج اور بولی کے لیے ضروری ہوتا ہے، بلکہ سائنسدان تو اکثر مذاق میں اسے گرامر جین بھی کہتے ہیں۔ 1998 میں انگلینڈ میں ایک پوری فیملی اپنے اسپیچ ڈس آرڈر کے علاج کے لیے ہاسپٹل گئی، یعنی کہ وہ لوگ صحیح سے بول نہیں پاتے تھے۔ تو اس وقت حادثاتی طور پر اس جین کی ڈسکوری ہوئی تھی اور تبھی اسے لینگویج جین کا نام دیا گیا۔ یہ جین بولی کے علاوہ پھیپھڑوں اور جسم کی بڑھوتری کے لیے بھی ضروری ہے، اور اگر ہم میں یہ جین نہ ہوتا تو نہ صرف ہم زبان جیسی صلاحیت سے محروم ہوتے بلکہ ہمارے قد بھی بہت چھوٹے ہوتے۔
نیانڈرتھلز میں یہ جین تو تھا لیکن اس کا وہ ویریئنٹ نہیں تھا جو انسان میں ہوتا ہے۔ اس بات کا آسان ترین الفاظ میں یہ مطلب ہے کہ نیانڈرتھلز صرف آوازیں نکال سکتے تھے، بلکہ ڈاکٹر لیبرمن فلپ نے بڑی محنت سے نیانڈرتھلز کا ووکل ٹریکٹ یعنی گلے کا بولنے والا حصہ بھی تیار کیا تھا اور نیانڈرتھلز کی قدرتی آواز بنانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن آخر نتیجہ یہ نکلا کہ نیانڈرتھلز زیادہ سے زیادہ ایک نومولود بچے کی طرح آواز نکال سکتے تھے۔ وہ ناک سے بالکل بھی نہیں بول سکتے تھے، جیسا کہ انسان نون کی آواز نکال لیتا ہے، لیکن انسان کو ملا یہ تحفہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ صرف ایک جملہ بولنے کے لیے ہمارے منہ کے اندر 18 میکانزمز کام کر رہے ہیں۔ ایک ایسی صلاحیت ہے جو نیانڈرتھل سمیت کسی بھی دوسری مخلوق کے اندر نہیں ہے۔ لیکن ابھی تو اس چیپٹر کا سب سے دلچسپ حصہ شروع ہوا ہے، کیونکہ یہ حصہ بات کرے گا اللہ کے آدم علیہ السلام کو دیے گئے تحفوں میں سے ایک تحفے کی، تمام چیزوں کے نام سکھا دیے جانے کی، لینگویج کی۔